تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل اور انصاف کا، والاحسان اور صلہ رحمی کا، وایتاء ذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، وینہا عن الفحشاء ہر قسم کی برائیاں، والمنکر اور ہر قسم کے منکرات، والبغی اور ہر قسم کے ظلم سے اللہ تمہیں منع فرماتے ہیں، یعظکم تمہیں یہ نصیحتیں ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت خدا قبول کر لو۔ آیت نمبر 90، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ قرآن کی بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، پورے دین کو اور دین کے خلاف جو حملے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس پوری آیت میں جمع کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے جمعہ کے خطبہ میں یہ آیت شامل ہوئی۔ ہر خطیب جب جمعہ کا آپ کو خطبہ دیتا ہے تو یہ آیت پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور ہر ہفتے میں جمعہ کے دن اس آیت کے ذریعے پورے ہفتے کو خوبصورت کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر عدل اور احسان دونوں درجے موجود تھے۔ عدل کہتے ہیں اس کا پورا حق دینا، اور احسان کہتے ہیں کچھ اپنی طرف سے مزید دے دینا۔ نماز ہے فجر کی، 2 فرض ہیں، یہ آپ نے پڑھ لیے تو عدل آپ کا ہو گیا۔ 2 سنتوں سے آپ نے اس کو خوبصورت کر دیا، اور آپ کے عدل میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ کا احسان جو ہے وہ اس کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ ظہر ہے، 4 فرض ہیں اس کے، باقی کچھ سنتیں کچھ نوافل ہیں۔ آپ نے اگر 4 فرض بھی پڑھ لیے تو بڑے گناہ سے آپ بچ جاتے ہیں، مگر نوافل جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو عدل ہے حسین ترین ہو جاتا ہے، اور اب یقیناً اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے درجات ہیں۔ یہی مثال عصر کی ہے، یہی مغرب کی ہے، یہی عشاء کی ہے، یہی جمعہ کی ہے۔ اب ظہر کی جگہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے اندر 14 رکھتے ہیں، ظہر میں 12 رکھتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا بہت بڑا مقام تھا، اس لیے اللہ نے اس کو حسین کر دیا۔ ایک زکوٰۃ ہے، آپ نے ادا کرنی ہے، فرض ہے۔ ایک فطرانہ ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ مزید بھی دے دیا، اس کو احسان کہیں گے۔ فطرانے کے ساتھ ساتھ آپ نے مزید کچھ دے دیا، اس کو احسان کہیں گے۔ ایک فرض حج ہے، آپ نے مکمل کیا، پھر آپ پیسے جوڑ رہے ہیں اور آپ نفلی حج کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی احسان ہے۔ عمرہ آپ نے ایک بار کر لیا، آپ کی اصل سنت پوری ہو گئی، بار بار کریں باقی سارے حقوق ادا کرتے ہوئے، تو یہ آپ کے لیے احسان ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں عدل کے اوپر پوری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، یہ آج کل کے پرفتن دور میں ممکن نہیں ہے، جب تک اس کے ساتھ احسان نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ احسان نہ ہو۔ اب قرآن آپ نے نماز میں پڑھا تو آپ کا عدل مکمل ہے، لیکن آپ درس میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی شوق سے پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں سے مسائل نکال رہے ہیں، آپ کو جاذبیت ہو رہی ہے، آپ کو محبت ہو رہی ہے، پھر آپ کا جذبہ یہ ہے کہ میں اس کو اور آگے پھیلاؤں، تو گویا عدل آپ کی ذات تک ہوتا ہے، اور احسان جو ہوتا ہے وہ کائنات کی پوری مخلوقات تک آپ پھیلا سکتے ہیں۔ اس لیے جبرائیل امین ایک دن میرے نبی کے پاس آئے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، بخاری شریف میں بھی یہ آئی ہے، مشکات شریف میں بھی آئی ہے، بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ اس کے اندر ایک سوال پوچھا، مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا نفس تمہیں کہے گی تمہیں تو نظر نہیں آ رہا خدا، تو پھر یہ سمجھو کہ مجھے نہیں بھی آ رہا، انہ یراک، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔
وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح ماں کا انتقال ہو، صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ماں والا معاملہ کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی خالہ سے کر لیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں وہ احسانات کس سے کروں؟ فرمایا اپنے چچا سے کر، اور اپنے والد کے جو دوست احباب ہیں ان سے سلوک کر۔ ایتاء ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس میں 2 ثواب ہیں۔ غریب قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کا بھی ثواب ہے، اور قرابت داری کا جو تم نے لحاظ کیا اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 2 چیزیں بڑھتی ہیں تمہاری زندگی میں، عمر بھی اور رزق بھی۔ پوچھے یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا۔ میں نے کسی کا دینا تو کچھ نہیں ہے، مگر میں اپنی طرف سے اس کو دے رہا ہوں۔ میرے اوپر کسی کی ہیلپ فرض نہیں ہے، مگر میں اپنے شوق سے جا کے اس کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ صلہ رحمی، خوبصورت رشتے، رشتے بہن کے بھی ہیں، رشتے بھائی کے بھی ہیں، شاگرد کے بھی ہیں، استاذ کے بھی ہیں، پڑوسی کے بھی ہیں، دکانداروں کے بھی ہیں، عوام الناس کے بھی ہیں، پوری کائنات میں رشتے ہیں۔ ایک رشتہ کا راستہ ہے صلہ رحمی۔ آپ اپنی صلہ رحمی کو پھیلائیں، آپ کے رشتے ہی رشتے ہیں، آپ کے رشتے ہی رشتے ہیں، اور ساری دنیا آپ کو یاد کرے گی۔ یقین کریں کہ کھرب پتی لوگ ہم نے دیکھے اتنے بخیل ہیں کہ وہ اپنے ایریے میں جو فروٹ والا غریب آدمی ریڑھی لگاتا ہے تو ایک سیب اٹھا کے کھا لیتے اور 1-4 آنے اس کو نہیں دیتے، اور ان کو پورا علاقہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون آدمی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب بخل آیا تو آگے یہ سلسلہ پھیلا ہی نہیں ہے، اس نے عدل ہی پورا نہیں کیا۔ بخیل تو عدل ہی پورا نہیں کر رہا، تو احسان کیا کرے گا؟ جب احسان ہوگا، زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو جس نے ان کو غسل دیا دیکھا کہ ان کی کمر پہ زخم کی لینیں بنی ہوئی، نشان لگے ہوئے۔ بیوی کو پوچھا، دوسروں کو پوچھا، تیسروں کو پوچھا، بس اللہ جانتا ہے۔ 250-300 غریب لوگ ان کے جنازے کے اوپر موجود اور رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو ان کو؟ کہا ہم ہی تو ان کو جانتے ہیں، یہ روزانہ بازار سے سامان اپنی قبر میں لاد کر کمر پہ رکھ کر بوجھ اٹھا کے پیدل ہمارے گھر تک پہنچاتے تھے۔ یہ سارے زخم اور یہ ساری لینیں اس چیز کی، سارے زخم اس چیز کے ہیں، ساری لینیں اس چیز کی ہیں۔ تو بخیل کو دنیا نہیں جانتی، سخی کو دنیا جانتی ہے، اور سخی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاتھ پھیلانے سے ہی ہمیں دیتا، سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ والوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو تلاش کرتا ہے اور ان کو جا کر چپکے سے ادا کر دیتا ہے، اور وہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ بغیر سوال کے اگلے کو دینا یہ کمال ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 10 دفعہ سوال کریں تو پھر بڑی مشکل سے 1 روپیہ نکالتے ہیں اور اس کو دے دیتے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد کہ آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے تو اپنے فرض پڑھ لی، اپنی زکوٰۃ دے دی، اپنا فطرانہ دے دیا، منت پوری کر لی، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، یہ تو میدان عدل ہے، یہ تو میدان عدل ہے، مگر اللہ نے آپ کو کیا کہا؟ یأمر بالعدل والاحسان، عدل بھی کرو، احسان بھی کرو۔ عدل، احسان عدل کی خوبصورتی ہے، احسان عدل کا کلر ہے، احسان عدل کی چمک ہے، احسان عدل کو خدا کے دربار میں قبول کروانے والا ہے، احسان اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، اور احسان کا مطلب مخلوقات سے ایسا تعلق بنے کہ دنیا والے، بھائی مر جاتا ہے نا تو کوئی بعد میں کوئی نہیں پوچھتا، بیٹا باپ مر جاتا ہے تو بیٹے اس کو نہیں پوچھتے، بعد میں مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ لیکن احسان جب آپ نے مخلوق سے کیا ہے، احسان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں، احسان اگلے کو دین پہ لے آؤ، اگلے کو نماز پہ لے آؤ، اگلے کو قرآن پہ لے آؤ، اگلے کو داڑھی پہ لے آؤ، اگلے کو ٹوپی پہ لے آؤ، بیٹیوں کو برقعے پہ لاؤ، بھتیجوں کو ایمان پہ لاؤ،
بھانجیوں کو برقعے پہ لاؤ، خاندان سے ہٹ کر خاندان کی غیر عورتوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، دین ایمان کی طرف لے کر جاؤ۔ آپ ہر جنازے میں کوشش کرو کہ میں نے شرکت کرنی ہے، میرا رشتہ دار ہے جاؤں گا، نہیں ہے تب بھی جاؤں گا۔ ہر بندے کو کوشش کرو سلام کرنا ہے، میں پہچانتا ہوں کروں گا، نہیں پہچانتا تب بھی کروں گا۔ ہر بندے کو سمجھو کہ میں نے اس سے تعلق دین بنانا ہے، ہر اعتبار سے دین کی ترغیب، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ۔ وہ دوست جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اور دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ جہنم کی صفات والا ہے، اس کو بھی بچاتا پھرے۔ جب تک ہمارے ساتھ احسان کا دروازہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اعمال لٹکے ہوئے ہیں، ان کی قبولیت کے کوئی چانس، کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور آج تو بندہ عدل سے ہی بھاگ رہا ہے تو احسان کیسے کرے گا؟ احسان کیسے کرے؟ اس لیے احسان وہ ہوتا ہے جس کا عوض آپ نے خدا سے مانگنا ہے۔ بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، لیکن حضور پاک نے فرمایا بیٹیوں کے ساتھ احسان کرو۔ وجہ بیٹوں کے ساتھ نہیں کرنا؟ بھئی بیٹے تو آپ کا ایک مقصد ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، یہ بڑے ہو کر پیسہ کمائیں گے، پیسہ ہماری جیب میں آئے گا، گھر بنائیں گے، ہم اس میں رہیں گے، تجارت کریں گے، ہمیں پرافٹ ملے گی۔ مگر بیٹی نے کیا کرنا ہے؟ بیٹی کو سکھایا، بیٹی کو پڑھایا، بیٹی کو عالمہ بنایا، بیٹی کو قاریہ بنایا، بیٹی کو حافظہ بنایا۔ کیا کرنا ہے اب آپ نے؟ اچھا گھر تلاش کر کے اپنی جمع پونجی مزید لگانی ہے اور لگا کے بیٹی کو رخصت کر دینا ہے۔ اب بیٹی سے آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا جہنم سے آڑ بنے گا، یہ فرمایا تمہاری بیٹی تمہاری جہنم سے آڑ بنے گی۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس بیٹی کو جو ہم نے کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں اس سے کروانے کی یا لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ ہم پر اللہ ہمارا راضی ہوگا، اللہ ہمارا راضی ہوگا۔ یہ نظام ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو احسان دین کا حسن ہے، دین کی خوبصورتی ہے، دین کا جمال ہے، دین اس سے منظم ہوتا ہے، دین اس سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جب احسان پر آ جائیں گے تو کم از کم آپ کا عدل مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر خالی عدل پہ ہی چلتا رہے تو کیا پتہ وہ ہم اس کے معیار پہ کر رہے ہیں یا اس کے معیار پہ۔ ایک عدل تو یہ ہے، ایک عدل ہے مخلوقات کے حقوق العباد جو ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو محتاط رکھنا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رات کو اپنا حساب کیا کرو کہ میں نے آج کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دی، حقوق العباد ادا ہو گئے۔ میں نے آج اللہ کے ہاں کوئی نماز نہیں چھوڑی، حقوق اللہ بھی ادا ہو گئے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو رات کو ڈائری میں لکھ کر وصیت کر کر سویا کرو تاکہ پیچھے سے آپ کا قرضہ بھی کوئی اتارنے والا ہو۔ حضور پاک کے دور میں جب جنازہ آتا تھا حضور پوچھتے تھے اس کے اوپر قرضہ تھا؟ لوگ کہتے جی قرضہ تھا، تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے تم پڑھا دو۔ تم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے غنیمت عطا فرمائی اور بیت المال آپ کا منظم ہو گیا، پھر آپ نے اعلان کیا کہ جس کا قرضہ ہو وہ اتار نہ سکے تو محمد اس کی طرف سے اس کا قرض اتارے گا۔ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں جناب اس کا سر، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مر گیا ہے، آپ کو پتہ ہے میرا دوست تھا، اس بیچارے کے 2 مہینے کے روزے رہتے تھے، ان کا فدیہ ہے، اب اس کے گھر میں کوئی اس کی طرف کیئر نہیں کرتا، تو آپ تو کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر قرضہ ہے آپ اس کو معاف کر دیں، نہیں ہے تو آپ کم از کم اس کے پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ نظام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس بندے کو اس لیے معاف کیا کہ وہ قرضہ ہی کر دیتا تھا لوگوں، سود پہ نہیں، ویسے۔ اور جو اس کے منشی تھا نا اس کو کہتا تھا جو تمہیں واپس کر دے بھائی لے لینا، جو مشکلات میں ہو اس سے مت مانگنا۔ اس عمل سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام قدرت ہے۔ اور یأمر بالفحشاء ینہی عن الفحشاء، تمہیں اللہ فحش سے روکتا ہے۔ جو مجموع کے اندر برائیاں ہوں، سوشل میڈیا پہ ہوں، فحاشی اور یانیت، جہاں پر ایک عورت ناچے تو پوری دنیا اس کو دیکھے، جو صرف گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کا پھیلاؤ ہے، اس کو فحشا کہتے ہیں، اس کو فحشا کہتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز سے کیا کیا ہے؟ منع۔ منکر، ہر وہ چیز جو ناپسند ہوتی ہے
اور قوت غضبیہ جب آپ کی غصے کی طاقتیں بڑھتی ہیں، کئی چیزیں آپ سے ہو جاتی ہیں. کئی لوگ خدا کو گالی دے دیتے ہیں، کئی لوگ قرآن کو برا کہہ دیتے ہیں، کئی لوگ دین کو برا کہہ دیتے ہیں. قوت غضبیہ میں شیطان آتا ہے اور شیطان پھر اس کا امام بنتا ہے. امام بن کر وہ اپنے اقدامات کرواتا ہے. یہ منکرات ہیں. بغی، ظلم کرنا، ظلم کرنا. ظلم قول کا بھی ہے، زبان کا. جی، اگلے بندے کو وہ بات کہنا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اگلے بندے کو ایسا ٹارچر کر دینا جو اس کے اندر منظور نہیں ہے، اگلے بندے کو ایسا تانا دے دینا جہاں اس کے ماں اور باپ اور پورے خاندان کو آپ نے مٹا دیا ہوتا ہے. یہ ظلم لسانی ہوتا ہے. ایک ظلم ہے مال کے طور پہ اس کو ہدف کر لینا، ایک ظلم ہے زمین کا اس کو چھین لینا، ایک ظلم ہے انسان اندر خانہ دشمن ہو ظاہر میں اس کا دوست ہو. یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ آیات قرآنی بتا رہی ہے عدل پہ جاؤ. لیکن عدل تمہارا قبول کیسے ہو؟ جب عمر بن عبد العزیز نے عدل کیا اور یہ کہا کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں اس کا حساب قیامت کے دن نہیں دے سکتا. جب ان کا جنازہ ہو گیا، قبر کھود دی گئی، تو آسمان سے کاغذ آیا نیچے اور اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا عمر بن عبد العزیز. یہ کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز. من اللہ، یہ کس کی طرف سے خط آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. براءۃ من النار و من النفاق، اللہ نے دنیا میں ان کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیا ہے. یہ عمر بن عبد العزیز ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دو بیویاں تھیں. دونوں کے وقت میں انصاف، دونوں کے کھانے پینے پہننے آنے جانے تمام چیزوں میں انصاف. ایک دن نماز کا وقت تھا، جس بیوی کے ہاں انہوں نے رہنا تھا اس کے ہاں پانی غائب ہو گیا. اب پانی اگر نہیں ہے تو آپ کو پانی تلاش کرنا ہوتا ہے، نہیں مل رہا تو تیمم کرنا ہوتا ہے. کسی نے ان کو کہا کہ اگر یہاں نہیں ہے تو جاؤ بھائی، تمہاری تو دوسری بیوی ہے، اس کے گھر تو پانی ہے. فرمایا نہیں، یہ امانت میں خیانت ہے، عدل پہ ظلم ہے. آج اس کا وقت ہے، میں وہاں سے وضو نہیں کروں گا، حالانکہ وضو فرض ہے پانی کے ساتھ. آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا، میں مٹی سے تیمم کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، مگر رہنا میں نے ادھر ہی ہے، کیونکہ اوقات اس کے ہیں، امانت اس کی ہے، تمام چیزیں اس کی ہیں. تو اللہ کے یہ نظام قدرت ہے کہ عدل ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ جب تک ہم احسان نہیں جوڑتے، جی احسان نہیں جوڑتے، تو گھر کا سٹرکچر تو بن گیا ہے مگر اس کی فنشنگ نہیں ہوگی. ایمان کا سٹرکچر تو آپ نے بنا لی ہے مگر اس کی فنشنگ نہیں ہے، اس کی زیب و زینت نہیں ہے، وہ حسن و جمال نہیں ہے. تو اللہ حکم دے رہا ہے. اور یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے نا پھر اس کی توفیق بھی دیتا ہے. حکم دیتا ہے پھر اس کی اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بستر سے اٹھ کر آپ صبح کے ٹائم نماز بجماعت میں جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کا اپنا کمال ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف خدا کی توفیق ہے. عمل میں ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس زبان کا چلنا، دماغ کا حاضر رہنا، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ سب اللہ کی توفیقات ہیں. اس لیے حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے، جب مسجد میں جاؤ سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں باہر نکلو. جب بازار میں جاؤ تو سب سے آخر میں جاؤ اور سب سے پہلے واپس آ جاؤ بازار سے. اور یہ مسجدیں اس لیے عدل و احسان کے مراکز مساجد ہیں، ان میں آپ کی حاضری ہوگی، عدل و احسان کے تقاضے پورے ہوں گے. نوافل پڑھیں گے، ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، درود پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، اللہ سے کچھ معافی مانگیں گے، گناہ دھلوائیں گے، سب کچھ کرتے جائیں گے. پھر آپ کے اندر عدل کو خوبصورت بنانے کا جذبہ پیدا ہوگا. ورنہ وہی ہے بھائی، سر سے اتارو، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھ لی، سر سے اتر گئی، قرآن پڑھ لیا، سر سے اتر گیا، اور یہ فارمیلٹی ہم نے پوری کی. تو یہ عدل بھی ہمارے ہاں معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم عدل کے شایان شان عدل بھی نہیں کر سکتے. ہم عدل کے شایان شان، حضور پاک سے بڑا کون پیغمبر ہے خدا کے بعد؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک دعا فرمائی. کیا دعا تھی؟ 11 آپ کی شادیاں تھیں، بیویاں ایک وقت میں 9 آپ کے پاس تھیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا اللہ
تو ہی میرا خیر خواہ ہے، میں جس چیز کا مالک ہوں اس میں تو میں انصاف کر سکتا ہوں، مگر جس میں مجھ سے انصاف نہ ہو اللہ تو میرا خیر خواہ ہے، وہ چیزیں مجھ سے درگزر کرنا۔ کیا مطلب تھا؟ کھلانا پلانا، کپڑے دینا، پوچھنا، اخلاق، سب چیزیں حضور کی تھی، لیکن بعض بیویوں میں طبعی طور پہ محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کا، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں جتنی طاقت رکھتا ہوں اتنی تقسیم برابر کروں گا، لیکن جو میری ذات میں طاقت سے باہر چیز ہوگی اللہ تو اس کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، تو اس کا۔ حضور پاک غنیمت کی چادریں تقسیم کر رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ صحابہ نے آ کے حضور کے کانوں میں بات کی، اور آپ کو اتنا درد دل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا بھار گزرا کہ جب ایک منصف آدمی کو آپ ظالم کہہ دینا تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو رسول پاک نے بڑے افسردہ ہو کر فرمایا کون ہے جو عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو؟ کیونکہ ساری شرابی تو حضور پاک کے صدقے سے ہے، اگر آپ میں عدل نہیں ہے تو باقی کس میں عدل ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ رحم کرے حضرت موسیٰ پہ، ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا تھا۔ آج مجھے بھی یہ تکلیف ہے کہ ڈنڈا تو نہیں مارا کسی نے، یہی کہا ہے نا عدل نہیں کیا، لیکن ایسی چوٹ پڑی دل پہ۔ آپ نے فرمایا موسیٰ کتنے اچھے تھے، بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر کیا ہے، آج میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ صبر کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں کم از کم عدل کی توفیق عطا فرماتے جائیں تاکہ ہم احسان کی طرف اپنا قدم بڑھاتے جائیں۔ اور عدل کیا ہے؟ پورے دین کے مطابق چلنا، اور احسان کیا ہے؟ اس دین کے اوپر چل کر مزید نیکیاں کرنا تاکہ وہ جو دین پہ ہم چلیں وہ ہمارا قبول ہو جائے۔ یہ ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک احسان نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے دین کی قبولیت ایسے لٹکی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔